إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم بھائیو، آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ اٹھاتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، تو ایک چیز بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کے گھر ہیں، گلیاں اور محلے ہیں، آبادیاں اور شہر ہیں، لیکن ہمارے گلی کوچوں میں، ہماری بستیوں اور شہروں میں آج ہمیں برائیاں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اچھائیاں سکڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہمیں نیکی مسجد کی چار دیواری کے اندر تو نیکی کا ماحول نظر آتا ہے، لیکن مسجد سے باہر ہمیں نہ وہ نیکی کا ماحول نظر آتا ہے اور نہ وہ برائی سے نفرت نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے
آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتے ہیں تو پھر برائیاں سر چڑھتی ہیں، اچھائیاں اور نیکیاں سکڑ جاتی ہیں، اور شر، فتنہ، فساد، منکر یہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ معاشروں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا، وجہ کیا ہے؟ اجتماعی طور پر معاشرے میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کا جس معاشرے میں خاطر خواہ انتظام نہ ہو، جہاں اس کا بندوبست نہ ہو، وہاں پر بھی برائیاں اور منکرات وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، نیکی، خیر اور بھلائی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ دونوں اسباب ہمیں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بھائیوں، ہم اس امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں جس امت کا اس اللہ کی زمین پر بہترین ہونے کی بنیاد اور وجہ ہی یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، اے امت محمد کے لوگوں، تم ہی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں انسانیت کی بھلائی، فلاح اور کامیابی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم سب کے سب معروف کا کام، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم سب کے سب برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ تو گویا کہ اس امت کے بہترین ہونے کی بنیاد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ ہم ہیں ہی بہترین امت اس وجہ سے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اگر یہ خوبی ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ہم پھر بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہی کام تو پہلی امتوں سے سرزد ہوا کہ لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں کرتے تھے اور وہ منع کرنے کی بجائے آنکھیں میچ لیتے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، برائیوں کو برداشت کرنا شروع ہو جاتے تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان امتوں اور قوموں پہ اپنا عذاب نازل کیا تھا، اور پھر وہی بچے تھے جو نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ برائیاں کرنے والے بھی اور برائی کے ماحول کو برداشت کرنے والے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ کہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو رکھ دیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں
ان کے بعض کے دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اس امت کے مردوں کے ساتھ ساتھ اس امت کی عورتوں کی خوبی بھی بیان کیا ہے۔ عورتیں بھی، مومن عورتیں اس خوبی سے مستثنا نہیں ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ بھی نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے منع کریں۔ یہ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کا بھی فرض ہے۔ اور وہ لوگ جن کی جانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہو، جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے والے، شہادتیں پیش کرنے والے اور مارکوں کے میدانوں کو آباد کرنے والے، اپنا خون جگر اپنے رب کی عظمت اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے پیش کرنے والے ہوں، ان کو بھی، جن سے اللہ نے اپنی جنتوں کے وعدے کیے ہیں، ان کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مستثنا نہیں کیا گیا۔ وہ جہاد کریں، وہ کفار کی فوجوں کو اور ان کے لشکروں کو تتر بتر کریں، وہ مارکے کے میدانوں کو سجائیں، لیکن ساتھ ان کا بھی حکم ہے کہ تم نے بھی نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے پیغمبر، آپ نے درگزر کی زندگی گزارنا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تنگی، تکلیف، اذیتیں، ایذائیں، ان پہ آپ نے درگزر کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نے نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگ جہالتیں کریں گے، نادانیاں کریں گے، زیادتیاں اور ظلم کریں گے، لیکن آپ نے ان سے اعراض برتنا ہے۔ اس کائنات کے سب سے افضل انسان کا فرض بھی نیکی کا حکم کرنا، اس امت کا فرض بھی نیکی کا حکم کرنا، اور امت کے مردوں اور عورتوں کا فرض بھی نیکی کا حکم کرنا، عام لوگوں کا اور اعلیٰ ترین اللہ کے مجاہد بندوں کا فرض بھی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ الغرض کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یار یہ جو تم راستوں پہ مجلسے سجا کے بیٹھ جاتے ہو نا لوگوں کی گزرگاہوں پہ، تو تم لوگوں کی گزرگاہوں میں مجلسیں لگانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ لوگوں کے راستوں پر نہ بیٹھا کرو، مجلسیں لگانے کے لیے، خوش گپیاں کرنے کے لیے، بحث مباحثے، تجزیے اور تبصرے کرنے کے لیے، تاکہ گزرتے لوگوں کو، راہ گزروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے منع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر،
یہ مجلسیں کرنے سے تو ہم کسی طور پر بچ نہیں سکتے. آپ اس پہ پابندی نہ لگائیے، آپ اتنا سخت آرڈر نہ کیجئے. یہ مجلسیں کرنے سے ہمارا کوئی گزارا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہماری پرانی روایت چلی آتی ہے کہ ہم چوپالوں میں، ڈیروں پہ، راستوں پہ، گھروں کے تھڑوں پہ، کہیں راستے کے دائیں بائیں درختوں کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں. اس کے بغیر اے اللہ کے نبی ہماری زندگی کا کوئی اور چارہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں راستے کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے. راستے کا حق. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے کے دائیں بائیں یا کہیں بھی بیٹھو مجلس کرنے کے لیے تو پھر پہلا حق راستے کا غض البصر. تم نے نگاہوں کو نیچا کر کے بیٹھنا ہے. ایسے نہ ہو کہ راستوں سے عورتیں گزر رہی ہوں اور تم راستوں میں سائیڈ پہ بیٹھ کے غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف تکتے رہو. اگر راستوں پہ بیٹھنا ہی تمہارا لازم ہے تو پھر راستوں کو ان کا حق دو. اور حق کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کے بیٹھو. غض البصر. اور دوسرا کف الاذی. تمہارے راستوں میں بیٹھنے سے جناب چلتے ہوئے راہ گزر کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بریک نہ لگے، کوئی اس کے راستے میں کوئی اذیت والی چیز وہ حائل نہ ہونے پائے. راہ گزر گزرتے رہیں، مسافر چلتے رہیں، قافلے رواں دوا رہیں. ان کے راستوں میں کوئی رکاوٹ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے نہیں آنی چاہیے. یہ دوسرا حق. رد السلام. اگر کوئی بھی مسافر تمہیں سلام کہتا ہے اور تم راستے کی سائیڈ پہ مجلس کیے بیٹھے ہو تو پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسافروں کے سلام کا جواب دو. تیسرا حق. اور چوتھا حق والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. راستے میں بیٹھ کے یہ فرض بھی تمہیں ادا کرنا ہے کہ نیکی کا حکم بھی کرتے رہنا ہے اور برائیوں سے منع بھی کرتے رہنا ہے. آپ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پہ غور کریں. لوگ جناب گلیوں میں، کوچوں میں، گھر کے دکانوں کے تھڑوں پہ، راستوں کی سائیڈوں پہ بیٹھتے ہیں دنیا کی گپ شپ کے لیے، تجزیے اور تبصروں کے لیے. اور ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اگر راستوں پہ بیٹھنا بھی ہے پھر بھی تمہیں نگاہیں نیچی کر کے بیٹھنا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا کے بیٹھنا ہے، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دینا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. گویا کہ معروف اور منکر یہ راستے پہ بیٹھ کے بھی اپنی گپ شپ کے دوران بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے غافل نہیں ہونا ہے. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہماری آبادی کا، امت کا 99% بلکہ 99.9% طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اللہ رسول کی دعوت دینا اور شر، فتنہ اور فساد سے بچانا یہ صرف مولویوں کا کام ہے. اور مولویوں کا کام کتنا ہے؟ علماء کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض مسجد کی 4 دیواری کے اندر محدود ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، نیکی کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
اس لیے یہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب یہ فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر فرض کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اور معروف کیا ہے جس کا حکم دینا ہے، اور منکر کیا ہے جس سے منع کرنا ہے، یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ آئیے میں ایک ایک جملے میں دونوں کی تعریف کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ معروف کیا ہے؟ معروف ہر وہ چیز ہے، ہر وہ عمل اور فعل ہے جس کا اللہ نے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کرنے کا حکم دیا ہو، یا کر کے دکھایا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ یہ معروف ہے، نیکی ہے۔ جس کا اللہ حکم دے قرآن میں، اللہ اس عمل کی تعریف کرے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے حدیث میں، یا کر کے دکھائے اپنی سیرت اور عمل کے ذریعے، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کی ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ معروف، نیکی، بھلائی، خیر، معروف۔ اور منکر کیا ہے؟ جس سے اللہ قرآن میں منع کرے، قرآن میں اللہ جس کی مذمت بیان کرے، جس کے بارے میں اللہ وعید کوئی بیان کرے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا اور آپ نے اس سے منع کر دیا ہو، آپ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہو، امت کو باز رکھنے کا حکم دیا ہو، ہر وہ چیز منکر ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول منع کریں۔ یہ ہے معروف اور منکر۔ چھوٹی سے چھوٹی معروف وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا معروف میں سے کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَا خَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، آپ نے فرمایا یہ بھی معروف ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا، آپ نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا، چہرے پر ایک بشاشت آپ لے آئے بھائی کو ملتے ہوئے، دوست کو ملتے ہوئے، مسکراہٹ، چہرہ مسکراتا ہے آپ کا۔ جب آپ کسی بھی بھائی سے، دوست سے، کسی بھی مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرتے وقت، ملتے وقت چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی معروف ہے، یہ بھی معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، نیکی کے کام کرنے والوں کو دو چیزیں بہت ملحوظ رکھنا ہوتی ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو نیکی کا کام کرنے والے نا، ان کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے، ان میں گرمی بڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ جو گرمی ہے نا، یہ کسی مسئلے کا حل اور علاج نہیں ہے، نرمی مسئلے کا حل ہے۔ آپ نے فرمایا جس معاملے میں نرمی آ جائے گی وہ اس چیز کو خوبصورت کر دے گی، اور جس چیز سے نرمی ختم ہو جائے گی وہ اس کو بدنما کر دے گی۔ تو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے والوں کو مزاج کیسا اختیار کرنا چاہیے؟ نرمی والا، نرمی والا مزاج۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ اور ہارون، دو نبیوں کو، دو پیغمبروں کو، داعیوں کو، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والوں کو اپنے سب سے بڑے اس دور کے دشمن کی طرف روانہ کیا ہے۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون
جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ. بڑا وہ سرکش ہو گیا ہے, بڑا نافرمان, بڑا اکڑ گیا ہے, بڑا مچلنا شروع ہو گیا ہے. انہو طغی, بڑا طاغوت بن بیٹھا ہے میرے مقابلے میں. فقولا لہ قولا لینا, اے میرے دائیو, نیکی کا حکم کرنے والو, تم نے جب طاغوت فرعون سے بھی مخاطب ہونا ہے تو بات کیسے کرنی ہے؟ نرمی والی, نرمی سے بات کرنی ہے, سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا. تو مزاج بنائیے بھائیو, اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گلی کوچے میں, اپنے بیوی بچوں میں, اپنے عزیز و اقارب میں مزاج کیا بنائیے کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے, برائی سے منع کرنا ہے, لیکن مزاج اور لہجہ کون سا رکھنا ہے؟ نرمی والا. یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نیکی کا حکم کرنا چاہتے ہیں اور امت محمد میں سے اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں. ہمیں نرم مزاجی کو اختیار کرنا ہے, نرم مزاجی. ایک دیہاتی نے پیشاب کر دیا مسجد کے سین میں, صحابہ کرام تو جناب گرم ہو گئے, ہیپر ہو گئے, گرم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نہ اس کو ڈانٹو, نہ اس کو جھڑکو, نہ اس کو روکو, اس کو اپنا عمل پورا کر لینے دو. جب اس نے پورا عمل کر لیا, آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا, اوپر بہا دیا, پھر اس کو پاس بلایا اور بڑے ہی اچھے اخلاق اور شائستہ انداز میں, بڑے ہی محبت بھرے نرم لہجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو بھائی, یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں, یہ بول و براز کی جگہ نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کے سامنے عبادت کرنے, سجدہ اور رکوع کرنے کی جگہ ہیں. بڑے اچھے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اور صحابہ گورنا شروع ہو گیا, آپ نے ان کو منع کر دیا. اب وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ کے گورنے کے نتیجے میں اور آپ کے نرم رویے کے نتیجے میں وہ کہہ رہا تھا, اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما اور محمد پہ رحمت فرما, ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پہ رحمت نہ فرما. یہ ہے مزاج, یہ ہے رویہ. اللہ اکبر. معاویہ بن حکم السلمی ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نئے مسلمان ہوئے, آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب نئے آنے والے, مسجد میں نئے آنے والے لوگوں کو بہت سارے دین کے احکام کا پتہ نہیں ہوتا, اور ہم لوگ چھوٹی سی بات پہ اس نے ایسے کیوں کر دیا ہے, اس نے فلاں کیوں کیا ہے, ہم لوگ, ہمارے بزرگ, ہمارے جو زیادہ دیندار لوگ ہوتے ہیں, دین میں راسخ لوگ ہوتے ہیں, وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. اب معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نماز پڑھ رہا تھا اور نو مسلم تھا, نیا مسلمان ہوا تھا. نماز کے دوران ایک نمازی کو چھینک آ گئی, ایک نمازی کو چھینک آ گئی, وہ بھی کوئی نیا مسلمان ہوگا. اس نے نماز میں اونچی الحمدللہ کہہ دیا. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. لیکن یہ نماز سے جب آپ اللہ اکبر کہہ لیں, اللہ اکبر کہنے سے نماز سے پہلے جتنے معاملات جائز تھے اب وہ ختم ہو گیا, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تحریم التکبیر, اللہ اکبر کہنے سے پہلے کے جائز معاملات بھی اب ختم, اب صرف نماز ہوگی, نماز کے احکام ہوں گے. تو اس نے الحمدللہ کہا. اور معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں, میں نے اونچی یرحمک اللہ کہہ دیا نماز میں ہی, نماز کے دوران. اب جناب جو میرے دائیں بائیں میں تھے نا, وہ تو مجھے گھورنا شروع ہو گئے. میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے, نبی کے ساتھیوں تم مجھے کیوں گھور رہے ہو, میں نے کیا جرم کر لیا ہے؟ نیا مسلمان تھا, بولنا شروع ہو گیا. اب وہ صحابہ جو تھے نا, وہ اپنے رانوں پہ اس طرح نا ہاتھ مارنا شروع ہو گیا, گویا کہ اشارہ کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ کے بندے تو نماز میں, تو چپ ہو جا, خاموش ہو جا. کہنے لگے میں خاموش ہو گیا. اب جب نماز مکمل ہوئی, سلام پھرا, اب مجھے خدشہ یہ تھا کہ نماز میں مجھ سے ایسا عمل ہوا ہے, یہ لوگ تو نماز میں مجھے گھور رہے تھے, اب پتہ نہیں نماز کے بعد میرا کیا بنے گا.
नया आदमी होता है ना, वो कदम कदम पे घबराता है। मुआविया कहते हैं मैं बड़ा घबराया हुआ था, लेकिन कहते हैं अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों हमारे पैगंबर पे, ना आपने मुझे डांटा, ना आपने मुझे झिड़का, ना आपने मुझे घूरा, बल्कि आपने बड़े अच्छे अखलाक, और मैंने अपनी जिंदगी में आपसे अच्छा अखलाक वाला इंसान देखा ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे करीब किया, बड़े प्यार मोहब्बत से फरमाया मेरे भाई ये नमाज जो होती है ना, ये तकबीर, तस्बीह और अल्लाह की इबादत का नाम है, इसमें और कुरान की तिलावत का नाम है, और इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं ये नमाज में दुरुस्त नहीं है। तो कहने लगे आपने इतने अच्छे अखलाक से मुझे समझाया कि सारी जिंदगी फिर कभी आइंदा मैंने ऐसी गलती नहीं की। तो भाईजान, जिन्होंने नेकी का हुक्म देना है, जिन्होंने दुनिया को मुनकरात से बचाना है, उनके लिए नरम लहजे इख्तियार करना यह बहुत बड़ी जरूरत है, नरम लहजा। और दूसरी चीज क्या है? सबर। सबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सूरह अल असर नाज़िल करके अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें भी सबर की तलकीन की है। सूरह अल मुद्दस्सिर पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे नबी तू अब खड़ा हो जा चादर ओढ़ने वाले, और लोगों को नेकी का हुक्म दे, और उनको शिर्क से, गुमराही से, बुराई से बचने की तलकीन कर, और इस सारे अमल के साथ साथ ऐ मेरे पैगंबर तुझे लाजमी तौर पे सब्र का दामन भी थामना है। सब्र, यह भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। रिएक्शन आता है हर दावत का, नेकी का हुक्म करने और बुराई का से मना करने का रिएक्शन, रद्द अमल आता है, और उस रद्द अमल का तरीका, जवाब, उससे शदीद रद्द अमल नहीं होता, उससे बुराई बढ़ती है, उससे शैतान को खुल खेलने का मौका मिलता है। बल्कि जब दावत का, नेकी के हुक्म करने का रद्द अमल आए तो तरीका क्या होता है? सबर, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना, खामोशी इख्तियार कर लेना, ये उसका हल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा होने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई से मना करने के 3 मरातब बयान किए हैं। 3 मरातब फरमाया मर्रा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिह, फरमाया तुम में से जो कोई बुराई को देखे, बुरा काम होते हुए देखे, घर में देखे, गली कूचे में देखे, कहीं भी देखे, जो भी शख्स देखे बुराई को, फलयुगय्यिरहु बियदिह, उसको चाहिए कि अपने हाथ से बुराई को रोक दे, हाथ से रोक दे। और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, फरमाया अपनी जुबान से रोक, और अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो फरमाया कम से कम क्या है? अदना तरीन ईमान क्या है? दिल से बुरा जाने, उस बुराई का खुद ही सदार ना बने, खुद ही सद, और उसकी उस बुराई से नफरत, उसका इजहार, उसका दिलो दिमाग और उसका वजूद दे रहा हो कि भाई मैं इस बुराई का हिस्सादार नहीं बनता। ये 3 दर्जे हैं, हाथ से रोकना, जुबान से रोकना, और दिल से बुरा समझना। अब हाथ से कैसे रोका जा सकता है? हर शख्स हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, इसके लिए ताकत होना जरूरी है, कुव्वत होना, सुल्ता होना जरूरी है। मुल्कों में हाथ से कौन रोक सकते हैं? ताकत के जरिए, हाथ की कुव्वत के जरिए, जिनको हुक्मरान कहते हैं। हुक्मरान ऊपर से लेके नीचे तक हुक्मरान, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस से लेके SHO तक, ये हुक्मरानों का एक जनाब वो एक लेवल है, एक दर्जे हैं। और उससे नीचे हर घर का एक हुक्मरान होता है। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तो जो घर का मालिक है वो घर का हुक्मरान है, घर का मालिक घर का हुक्मरान है,
فیکٹری کا مالک فیکٹری کا حکمران ہے اور کارخانے کا مالک کارخانے کا حکمران ہے. کسی بھی ادارے کا سربراہ اس ادارے کا حکمران ہے. وہ طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے یہ برائی میں نہیں چلنے دوں گا بھائی، یہ نہیں چلنے دوں گا. تو جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. کہنے لگے تم میلے پہ جا رہے ہو نا، عرس پہ جا رہے ہو، تو میں پیچھے تمہارے خداؤں کے ساتھ کچھ کروں گا. اور پھر ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور کیا کیا پھر فجعلہم جذاذا. ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکوں کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پاش پاش ان کو کر دیا، ایک کو باقی چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے منکر کو ہاتھ سے جناب ختم کرنے، ہاتھ سے تبدیل کرنے کا ایک عملی نمونہ پیش کیا. جب موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا لیا اور لوگوں کو، بنی اسرائیل کو اس کی پوجا پہ لگا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیا فرمانے لگے؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور لازماً اس بچڑے کو، اس تمہارے خود تراشیدہ خدا کو ہم آگ میں جلا دیں گے اور پھر اس کو سمندر برد کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، سامری کے تیار کردہ اور اس بچڑے کو آگ لگائی ہے اور پھر اس کی راکھ بنا کے سمندر میں جناب پھینک دی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ سیدھے بیت اللہ میں گئے. بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ 360 بت لٹک رہے ہیں. آپ نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کیا فرما رہے تھے؟ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا ہے اور آج باطل دفع ہو رہا ہے اور باطل کے مقدر میں اللہ نے ذلت اور رسوائی لکھی ہے. آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے جاتے تھے اور زور زور سے ڈنڈے ایک ایک بت پہ مارتے جاتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ موجود تھا، 360 بتوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، اپنے ڈنڈے سے. بخاری مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اس نے مرد ہونے کے باوجود ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. مرد ہونے کے باوجود ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. آپ نے دیکھا اس کی ہاتھ کو پکڑا، اس کی انگوٹھی کو اتارا اور اتار کے سونے کی انگوٹھی پرے زمین پہ پٹک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ ڈالے رکھے؟ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اب وہ آدمی وہیں کھڑا ہے، لوگ بھی، مجمع بھی موجود ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر نے کسی اور وجہ سے نہیں، بس مردوں کو، اس امت کے مردوں کو سونا نہیں پہننا چاہیے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ پھینکی ہے. آپ اس کو اٹھا کے اپنی بیوی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو آپ دے دیں یا اس کو سیل کر کے اس کو استعمال میں لے آئیں اس کی رقم کو. کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے پیغمبر نے جس سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اٹھا کے اس کو کسی اور کام میں لے آؤں. تو آپ نے کیا کیا؟ منکر کو ہاتھ سے بدلا ہے، ہاتھ سے. منکر کو ہاتھ سے بدلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تشریف لائے گھر میں، سفر سے آئے تو سیدہ عائشہ ام المومنین نے کیا کیا؟ اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ
پردے لٹکائے، جیسے یہ مسجد میں سائیڈوں پہ پردے لٹکتے ہیں ایسے پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان پردوں پہ جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، پردوں پہ جانداروں کی تصویریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان جانداروں کی تصویروں والے پردوں کو پھاڑ دیا ہے، ان کو پھاڑ دیا ہے، اور ساتھ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو سخت عذاب ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی مشابہت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر بنانے والوں کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ان پردوں کو خود پھاڑ دیا ہے، ان کی عظمت کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان کی توہین اور بے حرمتی کر دی ہے، تاکہ لٹتی ہوئی یہ تصویریں کہیں عزت اور عظمت کا باعث نہ بن جائیں، امت میں یہ فتنہ عام نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے منکر کو تبدیل کرنے کی یہ مثالیں ہیں۔ اور زبان سے بھی دوسرا درجہ زبان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل بیمینے کا۔ آپ نے زبان سے فرمایا اللہ کے بندے بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، بائیں ہاتھ سے تو شیاطین کھانا کھاتے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا کہ میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لستطاعتا، اگر تو ایسا کہہ رہا ہے نا تو اللہ تجھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی کبھی طاقت ہی نہ دے۔ بد دعا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ساری عمر ہم اس آدمی کو دیکھا کرتے تھے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا تھا، اس منکر سے منع کیا تھا، اور وہ آگے سے اکڑ گیا تھا، علم آ جانے کے بعد بھی وہ بفر گیا تھا، اکڑ گیا تھا۔ ہم ساری عمر دیکھتے رہے، اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ پر فالج کا حملہ کر دیا، اور وہ ساری عمر دائیں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی طاقت ہی اللہ نے ختم کر۔ عمر بن ابی سلمہ، یہ ام سلمہ ام المومنین کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ 2 سال 2.5 سال 1.5 سال، کتنے بالکل بچپنے کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پاتا ہے۔ تو جناب کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور جب کھانا کھا رہے ہیں پوری پلیٹ میں ہاتھ گما رہے ہیں، ہاتھ گما رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا غلامو، اے پیارے بیٹے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بچپنے میں مجھے یہ پیاری پیاری نصیحت کی، پھر ساری زندگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پلے باندھا، اور کھانے کے ان آداب پہ ساری عمر میں کاربند رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھائی جان زبان سے روکنے، منع کرنے، منکر کو بدلنے کی یہ 1-2 مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور جو ہاتھ سے بھی نہ بدل سکے، زبان سے بھی نہ بدل سکے، آخری کمزور ترین ایمان کی کیفیت یہ ہے، اگر وہ ایمان والا ہے نا، اور کمزور ترین ایمان والا ہے، تو اس کو اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہوئے برائی سے نفرت کا اظہار اس کے وجود اور اس کے دل سے نظر آنا چاہیے۔ یہ کم سے کم ایمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات کرتا ہوں، بعض لوگ ہیں جو دوسروں کو تو کہتے ہیں لیکن خود کرتے نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں دوسروں کو نصیحت بھی کرنی ہے اور خود عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ سنا کہ
ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی جب آپ کو سیر کروائی گئی معراج کے موقع پہ، دیکھتے ہیں کہ اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ گدھے کی طرح اپنی انتڑیوں کے گرد و نواح میں چکر کاٹ رہا ہے۔ تو پوچھنے والے اس سے پوچھتے ہو بدبخت تیرے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہو رہا؟ ایسی اذیت ناک سزا تو کسی اور جہنمی کی بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں لوگوں کو جس نیکی کا حکم دیا کرتا تھا خود نہیں کیا کرتا تھا، جس برائی سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا خود وہی برائی کیا کرتا تھا۔ تو آؤ بھائیو ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت محمد کا بہترین فرد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنے اور برائیوں سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی نیکی پر قائم رہنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔